وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا درس جو ہے آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 21 تک مشتمل ہے، اور آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسان کے لیے سوچنا نہیں بنتا۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ رحمان آیت نمبر 13، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بنیادی طور پہ سامعین کرام، انسان دنیا میں آ کے چونکہ اس کے پاس محدود عقل ہوتی ہے، تو اس محدود عقل سے، یعنی وجہ یہ نہیں ہے کہ عقل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے سوچنے اور سمجھنے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں، ان باطل ہستیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جن کی طرف متوجہ ہونا اس کے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عقل اور فکر کو استعمال کریں اور کسی سچے انسان کی باتوں کو سنیں اور اس پر یقین کر لیں۔ دوزخ کے کنارے جب اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو جہنم کے کنارے کھڑا کرے گا تو ان سے فرشتوں کا مکالمہ ہوگا، اور وہ کہیں گے الم یأتکم نذیر، کہ کیا تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا یوں برتاؤ کیا کہ گویا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں رک کے سامعین اکرام میں آپ کو ضرور یہ بات کہوں گا کہ آج ہمارا اپنے دین، اپنے قرآن، اپنے نبی سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والی اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل کر ایک نمونہ پیش کرنے والی ہے، لیکن یہ دونوں باتیں ہم ان سے نہ سیکھ رہے ہیں، یعنی نہ تو ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جب دعوت کو قبول ہی نہیں کیا اور اللہ کو منزل ہی نہیں بنایا تو اللہ کے راستے کی پھر ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اور جس طریقے سے ہم نے قرآن کو اپنے پیچھے پھینک دیا ہے معاذ اللہ، تو یہی ہمارا طریقہ ہے اور دستور بن گیا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا اوڑھنے بیٹھنے کا وتیرہ ہی یہ بنا لیا ہے کہ تم ہر چیز جھٹلائے جا رہے ہو، یعنی حق کو تم جھٹلائے جا رہے ہو۔ بہرحال سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اور اپنی نعمتیں جو اس نے انسان کے لیے کی ہیں، یا جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، یا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اس میں موضوع بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم اصل محسن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، اصل جو ہمارا نعمتیں دینے والا ہے اور ہمارا منعم حقیقی ہے، اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، اللہ ہی کو منعم حقیقی سمجھ لیں، اللہ سے پوچھیں کہ یہ نعمتیں تو ہمیں کیوں دے رہا ہے اور ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں۔ جبکہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ تو اس کی قدرت کو مانتے ہیں، یعنی توجہ نہیں کرتے، نہ ماننے کا مطلب یہ ہے اس کی طرف نہ تو ہم متوجہ ہوتے ہیں اور نہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ سورہ رحمان جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمانیت، اپنی قدرت اور اپنی ربوبیت کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، دیکھو تمہارے لیے میں نے یہ مخلوق تمہارے لیے یہ زمین میں نے پیدا کی، بچھایا اس کو، اور اس میں مختلف انواع و اقسام کے میوے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، کھجوریں ہیں، اور وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، بھوسے والے جو نباتات ہیں اس کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں دیکھ لیں، والریحان، خوشبودار پھول۔ اور پھر آج کا جو سبق ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، یعنی قدرت کو اور اس کی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آج کا سبق جو ہے، آگے بڑھتے ہیں سامعین کرام۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک ٹھیکری سے پیدا کیا ہے، یعنی ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے۔ بہرحال انسان کی اولین تخلیق جو ہے وہ براہ راست انسانی جسم کی یہ بات نوٹ کر لیں کہ مٹی سے ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں مختلف جگہ مختلف اقسام کی مٹی، مثال کے طور پہ طین لازب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا من صلصال من حمأ مسنون کے الفاظ، مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ انسان کا جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اب بھی مٹی ہم یعنی بالواسطہ طور پہ ہم مٹی ہی سے بن رہے ہیں، یعنی مٹی سے پیدا ہوئی اجزاء جو ہیں، اشیاء ہم کھا رہے ہیں، اس سے ہمارا خون اور گوشت بن رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اور اس کی طاقت اور قدرت کی مٹی سے اس نے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ انسان کی اس وقت جو نشو و نما ہو رہی ہے یا انسان بن رہے ہیں، وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، یعنی ایک مہین من ماء مہین کے الفاظ ہیں، یعنی ایک حقیر پانی کی بوند سے، اور وہ پانی کی بوند جو یعنی خلاصہ ہے انسان کا جو خلاصہ ہے وہ کس چیز سے بن رہا ہے؟ وہ آپ جو خوراک کھاتے ہیں جو مٹی سے پیدا ہو جاتی ہیں، اسی مٹی سے پھر آپ کا خون اور وغیرہ وہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور حکمت ہے اس کو آپ دیکھیں، آپ خود یعنی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ حقیر بوند سے ہماری پیدائش ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ پانی کی ایک بوند کو اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہیں بغیر کسی قدرتی اسباب کے،
تو آپ اس پانی کی بوند سے انسان بنانا تو کجا، اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی وہی آپ کو معلوم ہے، آپ دوربین میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کے جراثیم ہیں، یعنی جو جرثومے ہیں اس پانی کی حقیر بوند میں آپ بغیر قدرتی وسائل کے، یعنی جو قدرتی وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی مرد اور عورت کا ملاپ ہو گیا یا جو رحم ہو گیا، اس میں جو ہے آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ یعنی بغیر اللہ تعالیٰ کی جو ذرائع ہیں اس کے لیے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، انسان بنانے کے لیے، اس پانی کی حقیر بوند سے انسان پیدا کرنے کے لیے، کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خود از خود اس پانی کی بوند کو چلیں؟ اس پانی کی بوند کو پیدا کرنا بھی آپ کے لیے ناممکن ہے. ہر چیز ناممکن ہے جو خالص اللہ کے کام ہے اور قدرتیں ہیں، اس سے تو انسان عاجز ہے. سامعین کرام، انسان بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتا. اگر کوئی تخلیقات یہ کرتا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے یہ بناتا ہے. لیکن دیکھیں، انسان کو آج بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا رہا ہے بالواسطہ. ظاہر ہے کہ ہم سب مٹی کھا رہے ہیں، مٹی ہیں ہمارے، یعنی اجزاء کی حقیقت جو ہے وہ مٹی ہے. مٹی استعمال کر رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور مٹی میں جا کے ہاں آپ نے مل جانا ہے، بس ختم ہو جانا ہے. ختم کا مطلب انسانی جسم کا اختتام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، روح تو چلی جاتی ہے اپنے گھر پہ. تو اب اس میں جو ہے یہ دو جو جملے جو ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے. پھر وخلق الجان، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے. آگ کی لپٹ کا مطلب یہ ہے کہ سامعین اکرام وہ خالص شعلہ جس میں نہ دھواں نہیں ہوتا اور جو نظر بھی نہیں آتا، اس سے جن کی تخلیق ہوئی ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا ہے اس کے، لیکن جو جنات ہیں چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ہے، لیکن ہدایت میں انسان کے تابع ہے اور رہتی اسی دنیا میں ہے، لیکن انسان کو فوقیت حاصل ہے، یعنی درجے کے حساب سے انسان کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب فرشتوں کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے، تو مراد اس سے وہی انسان تھی. جن جو ہے یہ تابع ہیں، اس کی میں تفصیل اس لیے نہیں کرتا اور نہ موجود ہے، خاص تفصیل موجود ہے کہ وہ کیسی مخلوق ہیں. بہرحال ان کی تخلیق جو ہے آگ کی لپٹ سے ہوئی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آگ کی لپٹ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق، ایک نوع کو پیدا کر دیا. یعنی جیسا کہ سلسلہ انسان شروع ہو گیا ہے تو اسی طرح سلسلہ جنات بھی ہے، ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، ان کی اپنی خوراک ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور خاص طور پہ یعنی اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں کا تذکرہ جو ہے یکجا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ بیان ہو رہے ہیں نا، اس سے مراد جو ہے، یعنی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ اے انس و جن، اے گروہ انس و جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی نہیں جھٹلانا چاہیے، اور تمہیں اپنے رب کی احسانات اور اس کی قدرتوں کا معترف ہو کے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے. تو بہرحال خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری، مٹی کی ٹھیکری
جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے من مارج من نار آگ کی لپٹ سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی نہیں جھٹلانا چاہیے. تمہیں معترف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی. اور تمہیں یعنی یہ سارے احسانات، اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ تم پیدا ہو کے یا عقل و شعور سنبھال کے تم غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جو احسان کرنے والی ذات ہے اس سے تم منہ موڑ لو اور اس کی یاد سے تم منہ موڑ لو اور اس کی طرف سے تم منہ موڑ لو. اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آگے بیان ہو رہا ہے سامعین کرام. آگے رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا. یہاں تثنیہ استعمال ہوا ہے، یعنی دو مشرقیں اور دو مغربیں. اس سے مراد جو ہے وہ سردی اور گرمی کا یعنی جس طرف سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو یہ دونوں الگ الگ مقامات سے، سردی میں الگ مقام سے اور گرمیوں میں الگ مقام سے طلوع ہوتا ہے. یعنی ان دونوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسی طرح موسم بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی گرمی کبھی بہار. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ رب ہے، یعنی ربوبیت کرنے والا ہے، جو کچھ مشرقین میں ہے، جو یعنی مغربین میں ہے. رب المشرقین والمغربین، یعنی جو بھی جہاں بھی پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی ربوبیت فرما رہے ہیں. اور اس کے یعنی اصل جو یعنی مخاطب ہے وہ یہی دو گروہ جن و انس ہیں کہ دیکھو میں تو تمام کائنات کا رب واحد ہوں، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، جو بھی ہو میں اس کا الہ واحد ہوں، رب واحد ہوں. اور اے جن و انس تمہیں تو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم نے کیوں میری نعمتوں سے ناشکری کا وتیرہ استعمال کیا ہوا ہے اور میری طرف سے رجوع نہیں کرتے بلکہ غیر کی طرف تم متوجہ ہو؟ ایسا کیوں ہے؟ رب المشرقین اور رب المغربین تو میں ہوں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر چیز جو ہے میرے قبضہ قدرت اور قابو میں ہے اور ہر چیز کی ضروریات میں پورا کر رہا ہوں. بہرحال آگے چلتے ہیں سامعین کرام. مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین سمندروں کو چھوڑ دیا ہے، یلتقیان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن بینہما ان دونوں کے درمیان برزخ آڑ ہے، لا یبغیان جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے قوانین میں ایک حسن ہے. مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ پانی جو ہے وہ آپس میں مل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پانی ہو یا مثال کے طور پہ ایک کمرے میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ ہر کمرے میں ہوا تو ہر جگہ ہوتی ہے، اب اس میں ایک خوشبودار چیز ہے تو وہ ماحول میں مل جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خوشبو جو ہے وہ ٹھہری رہے. یا آپ نے مثال کے طور پہ میں جس جگہ سے بات کر رہا ہوں، کسی نے گلاب کا ایک گلدستہ یہاں لا کے لگا دیا، خوشبودار گلاب کا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ گلدستہ جو ہے باقی ہوا کو معطر نہ کرے. ایسا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یا آپ نے مثال کے طور پہ خوشبو لگا لی، اب وہ ہوا میں یا ماحول میں پھیلے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح پانی کی بات ہے. پانی مثال کے طور پہ پانی پڑا ہوا ہے ایک گلاس میں، وہ رنگدار ہے، اس میں رنگ ملا ہوا ہے. اگر آپ اور پانی سادہ اس میں ڈالیں گے بغیر رنگ کی تو وہ بھی رنگدار ہو جائے گا، یعنی یہ آپس میں مل جائیں گے.
پانی کی ایک خصوصیت ہے، قدرتی طور پہ یہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ نمکین پانی میں اگر سادہ پانی اس کے ساتھ ڈالا جائے تو وہ دونوں مل جائیں گے آپس میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ نے شاید دیکھا بھی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سمندر میں دو دریا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے ہیں، ھذا عذب فرات و ھذا ملح اجاج، دوسری جگہ اس کی یہ تو میٹھا ہے، پینے کے لیے میٹھا ہے، اور دوسرا تلخ ہے اور کڑوا ہے۔ تو یہاں وہی اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو دریا بہا دیے ہیں کہ وہ باہم یعنی چلیں، یلتقیان چل رہے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی ملتے نہیں آپس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت وسیع ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیں ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بعض اوقات ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، بعض وقت گرم ہوتی ہے، بعض وقت ایسی ہوا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے زمین سے جو قدرتی گیس ہے، وہ اس کو آپ تیلی دکھائیں تو ایک دم جل جائے گی۔ یہ میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں وہ بیان کر رہا ہوں سامنے کی طرف۔ یہ ایک طویل فہرست ہے، لیکن بات یہ ہے اصل یعنی جو سبق ہم نے لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی قدرتوں کو دیکھیں، اس کی ربوبیت کے انتظام کو دیکھیں، اس کی خلاقیت کو دیکھیں، پھر ہمارے بارے میں جو اللہ تعالیٰ یعنی جو ہماری حیثیت ہے انسان کی اس کائنات میں، اس کو دیکھیں، اور وہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو خاص طور پہ یعنی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ آیا ہماری پیدائش بے مقصد ہے؟ آج ہم ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے لوگوں کی اکثریت کے درمیان رہ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبث پیدا کیا ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کے، اور دنیا کماؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو اور گزر جاؤ۔ یعنی آج لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس یعنی غلط گمان کے بنا زندگی گزار رہی ہے کہ ہمارے پیدائش کا مقصد وحید جو ہے وہ صرف دنیا اور دنیا کی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ دنیاوی جب وسائل فراخ ہو جاتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں، جب وسائل تنگ ہو جاتے ہیں آپ کا منہ بگڑ جاتا ہے، آپ خفا ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ دونوں حالتیں تو یعنی نہ خوشی کی ہیں نہ غم کی ہیں، یہ تو امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، تو دونوں آزمائش ہیں۔ ایک اگر وسائل اگر زیادہ ہو جائیں تو آپ کو پھولنا نہیں چاہیے، آپ کو اللہ کو بھلانا نہیں چاہیے، حالانکہ اکثر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ پھر جب یہ اس پہ کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو پھر یئوس قنوط، پھر مایوسی اور قنوطی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آزمائش ہیں، ہمیں اصل یعنی غرض پیدائش کی طرف متوجہ رہنا پڑے گا کہ ہم نے یہ جو امتحان ہے یہ کامیابی سے یہ مرحلہ طے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کامیابی سے ان تمام مراحل سے، خواہ غم ہو، خوشی ہو، یا فقیری ہو یا مالداری ہو، جو بھی ظاہر، لیکن یہ تمام آزمائشیں ہیں، اس میں ہم نے پورا اترنا ہے۔ آزمائشوں میں پورا اتر کے زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو کے ہم نے رب کے پاس جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تہی دامن ہو کے چلتے بنے، یا کنگال ہو کے چلتے بنے، یا نقصان کو اپنے ساتھ لے کے اپنے ساتھ لے جائیں۔ یعنی اگر آپ دنیا کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑے خسارے سے آپ دوچار ہو گئے،
اور آئندہ بھی ہونے والے ہیں۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، جنہیں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اے جن و انس اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین برب المغربین، وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر ملا دیے جو باہم ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، So which of your Lord's marvels will you deny? خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، He created man from hard clay like bricks. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، And created the jinn from a fusion of fire. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، So which of your Lord's marvels will you deny? رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ،
Lord of the two easts and Lord of the two wests. فبأي آلاء ربكما تكذبان So which of your Lord's marvels will you deny? مرج البحرين يلتقيان He merged the two seas, converging together. بينهما برزخ لا يبغيان Between them is a barrier which they do not overrun. فبأي آلاء ربكما تكذبان So which of your Lord's marvels will you deny? इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।